تو گزارش جو ہے وہ ہم یہ کر رہے تھے کہ کیس جو ہے وہ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے بہتری کی جانب جا رہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ کیسز جو ہیں، کل میں ایک واقعہ بتا رہا تھا، اب آپ کو واقعہ بتاتا ہوں ہمارے عدالتی نظام کے حوالے سے۔ کفیل حسین، میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں۔ یہ میں کل پرسوں کی بات ہے، ایک خبر جو ہے میں پڑھ رہا تھا آج سے 3 سال پہلے، 2 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے 70 سال کا بزرگ اور اس کا جوان سالہ 22-24 سال کا بیٹا فائرنگ کر کے مار دیا جاتا ہے۔ جو قاتل ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، پکڑے جانے کے بعد وہ جیل چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ان قاتلوں کو ہائی کورٹ کی طرف سے، پشاور ہائی کورٹ اس کو بیل دے دیتا ہے، جس طرح زارا کاظمی کیس میں 14 دنوں کے بعد جو مین کلپریٹ ہیں، جو مین اغوا کار ہیں، جو مین ملزمان ہیں، ان کو بیل مل گئی۔ اسی طرح ان قاتلوں کو بھی بیل مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ٹرائل۔ ٹرائل جتنی دیر تک ٹرائل جو ہے وہ چلے گا، ٹرائل میں جو ہے وہ آپ یا تو مجرم ثابت ہو جاتے ہیں یا آپ کو بری کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب سوچئے کہ وہ بندہ ہر مہینے پیشی ہوتی ہے، 10-15 دنوں کے بعد پیشی ہوتی ہے، جس کا بیٹا مار دیا گیا، جوان 70 سالہ بوڑھے کا جوان سالہ بیٹا مار دیا گیا، اور جنہوں نے مارا وہ کچھ دنوں کے بعد باہر آ گئے۔ پھر ہر پیشی کے اوپر دونوں آمنے سامنے ایک ہی جج صاحب کے پاس پیش ہوتے، تاریخیں ہوتی۔ 3 سال گزر گئے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ وہ باپ جو تھا اس نے دیکھا کہ 3 سال گزر گئے ہیں، یہ جو قاتل ہیں میرے بیٹے کے، یہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، منہ چڑھاتے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے دندناتے پھر رہے ہیں، اور میں انصاف کے لیے در بدر ہوں۔ ایک بیٹا بھی مروا لیا، بیٹا بھی مارا گیا، جو میری کمر کا زور تھا، میری آنکھوں کا نور تھا، جو میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، وہ بھی میرے پاس سے چلا گیا، انہوں نے چھین لیا۔ اور یہ جو قاتل ہیں ہر 15 دن کے بعد میرے سامنے آتے ہیں، ٹھٹھے لگاتے ہیں، منہ چڑھاتے ہیں، اور میں نیچے منہ کر کے اپنا خون پیتا ہوں، خون کے گھونٹ پیتا ہوں غصے سے کہ مجھے انصاف کیوں نہیں مل رہا، میرے بیٹے کے قاتلوں کو سزائے موت کیوں نہیں مل رہی۔ 3 سال گزرنے کے بعد گزشتہ دنوں وہ تاریخ پر آیا، اور اس نے اپنے احاطہ عدالت کے اندر، ایک ہوتی ہے آپ کی کورٹ، اس کے بعد باقی باہر احاطہ ہوتا ہے، مین گیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سارے لوگ چائے پانی اور جتنا بھی ایک بڑا عدالتی نظام ہوتا ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ احاطہ عدالت میں اس نے دونوں کو فائرنگ کر کے موقع پر حساب برابر کر دیا۔ حساب برابر کرنے کے بعد اس نے گرفتاری، وہ کون سا بھاگنے والا تھا، 70 سال کا بزرگ ہے، اس سے بھی زیادہ کا۔ اب آپ سوچئے ہمارے سسٹم کو کہ ایک 70 سالہ بوڑھا جس کا 22 سال کا کڑیل جوان بیٹا مار دیا گیا، 3 سال تک وہ عدالتوں سے انصاف مانگتا رہا، نہ مل سکا۔ اس نے ہتھیار اٹھایا اور قتل کا بدلہ قتل، اس نے ان 2 کو مار دیا اور خود پولیس کو اپنی گرفتاری پیش کر دی۔ بیٹا قبرستان میں، باپ جیل میں، بیوہ ماں اس بچے کی
مطلب وہ اس کی جو ماں تھی وہ اس کے گھر میں، اس کی چھوٹی چھوٹی جوان بہنیں گھر میں، کوئی آسرا نہیں ہے. پہلے بھائی تھا، یہ امیدیں تھیں کہ بڑا ہوگا، باپ کا سہارا بنے گا، گھر کے اخراجات چلائے گا. مار دیا گیا. بوڑھا باپ کیسے کیس لڑتا؟ قتل کا کیس، مشکل کیس، پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں. پاکستان میں انصاف ہوتا نہیں، خریدنا پڑتا ہے. یہ تاثر کیوں ملتا ہے؟ نہیں ملنا چاہیے. اگر انصاف لوگوں کو بر وقت مل جائے تو یہ تاثر کیوں ہو؟ اس نے مار دیا. اب گھر میں خواتین، اس بزرگ کی بیٹیاں اور وائف، وہ کس وجہ سے؟ ہمارے سسٹم کی وجہ سے. اگر اس مظلوم باپ کو اس کے جوان سالہ بیٹے کا قاتل جو تھے ان کو سزائے موت دے دی جاتی تو وہ گھر میں سکون سے ہوتے، وہ بیٹیاں اپنے والد کے سائے میں ہوتی. لیکن ایسا نہ ہو سکا. ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ گوشت گزار کرتا ہوں. ایک بندہ، اس کو دہشت گردی کی عدالت نے سزائے موت سنا دی. انہوں نے ہائی کورٹ میں اپلائی کر دیا. ہائی کورٹ نے کچھ عرصے کے بعد اس کو ضمانت دے دی، اس کو رہائی مل گئی. بات کو سمجھیے، ایک کوڈ ہے دہشت گردی کی، اس نے اسے سزائے موت سنائی. لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ضمانت دے دی. وہ ضمانت پر باہر آیا. اس نے ایک ہی گھر کے 3 نوجوان بھائیوں کو قتل کر دیا. وہ بندہ جو کہ دہشت گردی کی عدالت سے سزائے موت پا چکا تھا، اگر اسے بر وقت سزائے موت دے دی جاتی اور اسے رہائی نہ ملتی، ضمانت نہ ملتی، بیل نہ ملتی، تو یہ جو 3 قتل دوبارہ اس نے کیے ہیں وہ نہ ہوتے. اب اس حوالے سے مزید کیا کہا جا سکتا ہے؟ بس اسد جعفری کو اجازت دیں آج کے دن کے لیے. کل انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں تک ہمارے پیغام کو شیئر کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہماری اس پیغام کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو ہے وہ قافلہ ہمارا بڑا ہو سکے، ہماری آواز توانا ہو سکے، اور اس جیسے اغوا کار اور ان کے سہولت کار کنجر اور بھڑکنجر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور بے شرمی کی حدیں جو پار کر رہے ہیں، ہم ان کو نکیل ڈال سکیں. اسد جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.